السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، اسلام سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی خاص کلید مبارک ہے۔ عید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے میری آج کی ویڈیو میری آج کی ویڈیو کا موضوع قربانی ہے۔ آخر ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آج کی میری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کہانی جو افسانہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے قربان کرنا تھا، یہ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری زندگی اولاد نہ دی۔ عمر کا پچھلا پہر ہے، اولاد نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، میرے مالک مجھے اولاد عطا کر دے، میرے مالک مجھے بیٹا عطا کر دے۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت حاجہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے تو کوئی اولاد نہ ہوئی، اب دعائیں مانگیں اور حضرت حاجہ علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجہ علیہ السلام کے بدن سے ایک خوبصورت تحفہ، ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی۔ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ان کی اپنی جوانی میں ان پر ایک آزمائش آئی، کیونکہ وہ نبی تھے، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کی وہ آزمائش ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سرخرو ہو گئے تھے۔ اب ایک بار پھر ان پر آزمائش آئی، عمر کے پچھلے پہر اولاد ہوئی، برسوں بعد بیٹا عطا کیا گیا۔ اب آزمائش بھی دیکھیے کیسی کہ اتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی وہ بھی نظروں سے دور کرنے کا حکم آ گیا، یعنی جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر حضرت خلیل اللہ کو حکم آیا کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو پہاڑوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پہاڑوں کے درمیان چلے گئے اور وہاں جا کر ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے۔ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤں۔ حضرت حاجرہ بھی دیکھتی رہی، کھڑی ہیں کہ ان سنسان پہاڑوں میں رات کے اندھیرے میں ہمیں چھوڑ کر آپ چلے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، انہوں نے پورا کیا۔ پھر جب آپ کے لخت جگر کی عمر 13 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب بھی بامنزلہ وحی ہوتے ہیں، تو ملنے آ گئے۔ بیٹے کو، بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو، وہ میرے دوست ہیں۔ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ بیوی سے آ کر کہا، میرے ایک دوست کا بلاوا آیا ہے، بیٹے کو وہاں دعوت پر لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹے کو ایسے تیار کرتی ہیں جیسے دلہا ہو، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں۔ جب وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بھیجتی ہیں، خلیل اللہ شہزادے کا ہاتھ تھامے لے جا رہے ہیں تو شیطان یہ سارا منظر دیکھتا ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ بیوی کو تو معلوم ہی نہیں، قیامت تک منظر ایسے ہی رہے گا، قیامت تک یوں دنیا یہ منظر دیکھے گی کہ کیسے رب کو راضی کیا جاتا ہے، کیسے رب کی رضا کی خاطر اس بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں جو برسوں بعد گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں سے ملا۔ تو خلیل اللہ نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور چلے جا رہے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، کہا، جس بیٹے کو اتنی منتوں سے مانگا، ایک ہی بیٹا ہے، کیا اس کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور اسے مارا اور کہا، ایک اسماعیل تو کیا، 100 اسماعیل بھی ہوتے تو میرے رب کی رضا کی خاطر قربان ہو جاتے۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کے پاس اسی وقت شیطان بھاگتا ہوا گیا۔ کہا، شہزادہ کہاں ہے؟ فرمانے لگیں، دوست کی دعوت پر لے کے گئے ہیں اس کے بابا اس کو۔ کہا، نہیں،
دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ ذبح کرنے کی خاطر لے کر گئے ہیں۔ فرمانے لگیں وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا لیا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ فرمایا اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ پھول دیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کریں گے؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر کہنے لگیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگیں ظالم بھاگ جا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک کیا میری گود میں 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، یہ انوکھی داستان، یہ ایک ایسی انوکھی داستان تھی جو کائنات میں درج ہونے جا رہی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ یہ امر واقعہ ہے جو رونما ہوا، حقیقت ہے۔ جب قربان گاہ پہنچے تو فرمانے لگے اے میرے بیٹے، کیا خوبصورت انداز تھا اپنے بیٹے کو بلانے کا، کیا شہد ٹپکتا ہے زباں سے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ ماشاءاللہ، باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بلکہ بیٹا باپ سے نہیں کچھ پوچھ رہا بلکہ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے خواب آئی ہے، آپ اپنی رائے دیں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے کر لیجئے، یہ بھی نہیں کہا کہ باپ کو خواب آیا ہے تو کیا کر سکتا ہوں، خاموشی سے گردن بھی نہیں جھکائی، بلکہ کیا خوبصورت انداز میں اپنے بابا جان کو جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کو جواب دیا، فرمایا اے میرے بابا، جیسی چاشنی باپ کی زبان میں ویسی ہی چاشنی بیٹے کی زبان میں، لہجہ ذرا نہ بدلا۔ اے میرے باپ، ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کر دیجئے، رب نے کہا ہے تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں، آپ کیجئے۔ خلیل اللہ نے رسی بھی ساتھ لے کر گئے تھے اور چھری بھی ہاتھ میں تھی، چھری نکالی، فرشتے آسمان سے دیکھ رہے تھے، پوچھنے لگے کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہہ رہے تھے میں نے انسان کو خلیفہ کیوں بنائے، تو اب دیکھو میرے بندے نے کیسی اطاعت کی، دیکھو کیسے میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ اب باپ بیٹے کو لٹا رہے ہیں، باپ نے بیٹے کو لٹایا، ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے باقاعدہ منظر نگاری کی ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں نے گردن جھکا لی، ایک نے چھری رکھ دی گردن پر تو دوسرے نے گردن چھری کے نیچے رکھ دی، دونوں قربانی دینے کو تیار تھے۔ منا کے سیاہ پہاڑ میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی تھی کہ باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں پیشانی کے بل 2 طرح سے مراد ہے، ایک ایسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الٹا کر کے حضرت اسماعیل کو قربان کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک اس طرح ہے جیسے ہم جانور کو کرتے ہیں کہ گردن ٹیڑھی کر کے تاکہ گردن کھل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی کہ کہیں بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ذبح کرتے وقت میں کمزور نہ پڑ جاؤں اور یہ نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں بابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ ابھی تو تم نے کہا تھا جیسی آپ کی رضا۔ کہا دیکھ کر کہیں یہ نہ لگے کہ باپ ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور بیٹا منع کر رہا ہے، اس لیے رسیوں سے زبردستی باندھا ہے۔ اب رسیاں کھول دیں، میں نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں، اب آنکھوں پر پٹی ویسے ہے، پوری طاقت کے ساتھ نازک ریشم جیسی گردن پر چھری رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ کمال، اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کمال۔ اب چھری چلائی تو چھری نہ چلی، پاس پڑے ہوئے ایک پتھر پر چھری چلائی تو وہ پتھر کٹ گیا۔ پھر سے ایسا ہی ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے پوچھا کیوں نہیں چل رہی؟ اس نے کہا یہ خلیل کہتا ہے کہ چھری چل جا، پر جو اوپر بیٹھا رحمان ہے وہ حکم کرتا ہے 70 بار، خبردار اگر ایک بھی بال کاٹا تو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری کیا تیرا کام کاٹنا نہیں؟ تو چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس کے حکم سے آگ نہیں جلی اسی ذات کے حکم سے میں بھی نہیں کاٹ رہی۔ پھر استغفار پڑھا، پھر زور و شور سے چھری چلائی، چھری چل گئی، گردن کٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ گردن کٹ گئی، میں نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ فوراً سے آنکھوں سے پٹی اتاری، جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی جگہ دمبا ہے، پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا منظر ہے؟ خود بھی مسکرائے۔
غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے خواب دیکھا، تو نے اس خواب کی تکمیل کر دی، تو نے تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے پر چھری چلائی اور تو نے چھری چلا کر ہی یہ ثابت کر دیا کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ اب یہ ہمارا حکم ہے کہ بیٹے پر چھری نہیں بلکہ دمبے پر چلے۔ سبحان اللہ، قربانی کوئی ایک نہیں تھی، بہت سی قربانیاں اس ایک قربانی میں تھیں۔ باپ بیٹے کی گفتگو کیا کمال تھی، لیکن آج ہمیں وہ قربانی تو یاد ہے لیکن باپ بیٹے کی گفتگو یاد نہیں۔ ایک ہی اولاد، اس کو قربان کرنے کی قربانی، اپنی آنکھوں سے دور رکھنے کی قربانی، بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی قربانی، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی قربانی۔ ایک بار پہلے قربانی دے رہے تھے، آگ میں جب ڈالا گیا، ایک بار اب قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا۔ آج انہی کی یاد میں یہ سنت ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، لہٰذا جب قربانی کریں، قربانی کا اصل مقصد، قربانی کی اصل وجہ یاد رکھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی اس قربانی کے صدقے ہم سب نے بھی جو جو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائیں، ہم سب کو بھی ایسے ہی راہ راست پر چلائیں، ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی ہمارا فرما بردار بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات، عید کی خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیے، قربانی کے حصے جو ڈالے جائیں گے، اس میں جو حصہ غریبوں کا ہے وہ انہیں لازمی دیں، لازمی دیں، کیونکہ کل کو اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔